السلام علیکم مسٹر اینڈ مسز بیس، جس کی رائٹر ہے مریم فیاض، اس کی یہ 41ویں ایپیسوڈ ہے۔ کمرے میں رات کا سکوت تھا۔ باہر بارش کی ہلکی ہلکی ٹپ ٹپ کھڑکی سے سنائی دے رہی تھی۔ ماہین کھڑکی کے پاس بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی، ہاتھ میں کوئی کتاب جو اب اس کی گود میں ڈھلک گئی تھی، بال چہرے پر بکھرے ہوئے، سانس سے ہموار۔ جہان کمرے میں داخل ہوا، دروازہ دھیرے سے بند کیا، اس کی نظریں فوراً ماہین پر جا ٹھہری۔ مسکراتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ اس کے پاس آیا۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی کھڑا رہا جیسے آنکھوں سے اسے محفوظ کرنا چاہتا ہو، پھر آہستہ سے گھٹنوں کے بل بیٹھا، اس کے چہرے سے ایک الجھا ہوا بال ہٹایا، نرمی سے اس کی انگلیاں اس کے رخسار کو چھو گئی۔ ماہین کی پلکیں ہلی جیسے وہ خواب اور حقیقت کے بیچ ہو۔ جہان نے بہت آہستگی سے کتاب اس کی گود سے اٹھا کر میز پر رکھ دی اور پھر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، سرد انگلیوں کو اپنے گرم ہتھیلیوں میں دبایا، پھر آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ماہین نیم جاگتے لہجے میں تھوڑا سرک گئی، جیسے اسے جہان کے لمس کی پہچان ہو۔ جہان نے دھیرے سے اس کا بازو تھاما اور نرمی سے اٹھایا۔ وہ تھوڑی الجھن سے آنکھیں کھولنے لگی تھی، مگر جہان نے آہستہ سے سر ہلا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ دیا۔ اس نے ماہین کو بازوؤں میں لیا، نرم مکمل، ایسے جیسے ہوا بھی نہ گزرے۔ درمیان سے بیٹھ کے قریب لا کر آہستہ سے بٹھایا، اس کے جوتے اتارے اور چادر اوڑھائی، پھر اس کے ہاتھ تھام کر اسے لیٹنے میں مدد دی۔ ماہین نے ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ تھامے رکھا۔ جہان نے اس کے ہاتھ پر جھک کر ایک بوسہ دیا، خاموش، گہرا، بے آواز، پھر اس کی پیشانی کو نرمی سے چھوا اور چادر کو اس کے کندھوں تک کھینچا۔ اس نے چراغ کی روشنی مدھم کی اور بستر کے ایک کونے پر بیٹھ کر چپ چاپ اس کے چہرے کو تکتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ آہستہ سے اس کے ساتھ لیٹ گیا، اس کے وجود کے قریب، بازو اس کے گرد پھیلا کر ایک حصار سا بناتے ہوئے۔ ماہین نے آنکھیں بند کر رکھی، مگر اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے اس کا سکون مکمل ہو گیا۔ کمرے میں دھیمی روشنی تھی، برہان بستر پر نیم دراز تھا، چہرے پر تھکن، آنکھیں بند، اور دل کے کسی کونے میں مریم کی تصویر، یادوں کا وہی سلسلہ جو نیند میں بھی اس کا پیچھا کرتا رہا۔ ڈور بیل کی آواز، برہان چونک کر اٹھ بیٹھا، گھڑی پر نظر ڈالی، رات کے 11:30۔ ابھی الجھے بال، بکھرا لباس سنبھالا ہی تھا کہ بیل دوبارہ بجی۔ برہان الجھن بھرے انداز میں دروازے کی سمت بڑھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے زمل کھڑی تھی، ہونٹوں پر وہی مدھو مسکراہٹ جو کبھی کشش تھی، اب چبھن سی لگی۔ برہان بیزاری سے بولا، جی فرمائیے۔ زمل بے تکلفی سے آگے بڑھی، اندر آنے کو نہیں بولو گے؟ برہان سر لہجے میں بولا، نہیں۔ زمل کا چہرہ پل بھر کو ساکت ہوا، پھر خود ہی دھڑلے سے اندر داخل ہوئی۔ برہان ایک لمحے کے لیے آنکھیں موند کر رہ گیا، جیسے ضبط حلق میں اٹک رہا ہو۔ وہ پلٹا اور اسے صوفے پر بیٹھے دیکھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زمل اداس نظروں سے اسے تکتی رہی، پھر ہلکے لہجے میں بولی، تم پہلے تو ایسے نہیں تھے برہان، تم مجھ سے بات کرتے تھے، ہنستے تھے۔ برہان چپ رہا، چہرے کی سختی اور بھی واضح ہوئی۔ جب سے وہ مریم آئی تھی تم بدل گئے تھے، تمہیں میری پرواہ ہی نہیں رہی۔ برہان نے اب سب سے مٹھیاں بھینچ لی۔ برہان دھیمی کچلی ہوئی آواز میں بولا، میں نہیں بدلا زمل، تم نے اپنی اوقات دکھائی تھی۔ زمل چٹکے سے کھڑی ہوئی، اب کی بار اس کی آواز میں زہر تھا۔ میں نے اپنی نہیں، اس کی اوقات دکھائی تھی۔ وہ آئی تھی تمہارے اور میرے بیچ، میں نے صرف اسے بتایا کہ تم میرے تھے، صرف میرے۔ برہان کی آنکھیں اب سرخ ہونے لگی تھی۔ تم نے اس کو فوقیت دی، مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے کیا نہیں کیا تمہارے لیے؟ کیا کچھ نہیں کیا، لیکن تم نے تو دوستی کا حق بھی نہ دیا۔ زمل کی آواز لرز رہی تھی اور آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی۔ تم دیکھنا، اس مریم کی وجہ سے تم مجھ سے دور ہوئے، اللہ کا عذاب نازل ہوگا اس پر، تمہاری محبت پر۔ وہ کہتے کہتے زمین پر بیٹھ گئی، زاروں قطار رونے لگی۔ پورے کمرے میں اب صرف اس کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ برہان کا چہرہ پتھر ہو چکا تھا، آنکھوں میں اب ضبط باقی نہ رہا، نرمی مر چکی تھی۔ زمل کو روتے روتے جیسے احساس ہوا وہ زیادہ بول گئی۔ وہ ڈرتے ہوئے اٹھ کر برہان کے پاس آئے، ہاتھ جوڑنے کی سی ادا میں دھیمی آواز میں بولی، آئی ایم سوری، شاید میں زیادہ بول گئی، دیٹ آئی ہرٹ یو۔ برہان کی مٹھیاں ڈھیلی ہوئی، لیکن غصہ، تکلیف اور صبر ایک ساتھ دہک رہے تھے۔ برہان زہر خند سے لہجے میں بولا، تمہیں لگتا ہے مجھے ہرٹ کرنا آسان ہے، اور تم زیادہ نہیں بہت زیادہ بول گئی ہو۔ آئندہ اپنی یہ شکل اور گندی زبان لے کر میرے سامنے مت آنا، ورنہ میری بیوی کے متعلق کہے گئے ایک ایک الفاظ کا وبال بھگتو گی۔ پھر برہان نے اس کا بازو سختی سے پکڑا، جیسے کسی ناپسندیدہ چیز کو دور کیا جاتا ہو، اور سیدھا دروازے تک لے آیا۔ دروازہ کھولا اور زمل کو باہر دھکیل دیا، دروازہ زور سے بند کیا اور پھر وہیں ہاتھ مکہ بند کر دروازے پر جا پڑا۔ ٹھک۔ پورا کمرہ ایک لمحے کے لیے لرز اٹھا۔ باہر زمل اب بھی رو رہی تھی، آنکھوں میں دکھ، ہار اور حسد کی شکست خوردہ چمک، مگر اب برہان کے دروازے کے پیچھے سکوت تھا، خاموش، سخت، حتمی۔ برہان کے ذہن میں جیسے ایک فلم چلنے لگی تھی، پلکیں موندے وہ ماضی کے پردے پر واپس چلا گیا، وہاں جہاں سب کچھ نیا تھا، انکہا مگر دل سے قریب۔
مریم واش روم سے تازہ دم ہو کر نکلی تھی. کمرے میں دھیمی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، شیمپو اور عطر کی ملی جلی مہک. اس نے تولیے سے نم بالوں کو آہستہ آہستہ سمیٹا، پھر برش ہاتھ میں لیا اور بالوں میں نرمی سے کنگھی کرنے لگی. آئینے میں جھانکتے ہوئے اس نے خود کو سرسری نگاہ سے دیکھا. تھکی ہوئی تھی مگر اندر کوئی انجانی سی امنگ ہولے ہولے جاگی تھی. بستر پر آتے ہی وہ نیم دراز ہو گئی. سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا، ان لاک کیا اور روٹین کی طرح سب سے پہلے ای میلز چیک کی. پھر انسٹاگرام کھولا. ایک فالو ریکویسٹ نوٹیفیکیشن نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی. بہرحان کارابے. وہ زیر لب بڑبڑائی اور بھویں ہلکی سی اٹھی. آئی ڈی پر تھوڑا سا غور کیا اور پھر لبوں پر ایک ہنکارا ابھرا. ویسے تو بڑا سنجیدہ بنتا ہے. اور خلاف معمول اس نے وہ ریکویسٹ قبول کر لی. کوئی اور ہوتا تو شاید نظر انداز کر دیتی، مگر برہان کچھ اور تھا. شاید اس کی آنکھوں میں، اس کے لہجے میں کوئی بات تھی جو مریم کو چونکا گئی تھی. کچھ ہی لمحوں بعد میسج آ گیا. السلام علیکم. مریم کے ہونٹوں پر دھیمی سے مسکراہٹ پھیلی. اس نے انگلیوں سے جواب ٹائپ کیا. وعلیکم السلام. برہان فوراً پلٹا. کیسی ہیں آپ چھوٹی لڑکی؟ مریم نے ہنستے ہوئے لکھا. الحمدللہ بڑے آدمی. برہان کی ہنسی کمرے میں گونجی تھی. موبائل تھامے وہ مسکرا رہا تھا. بازی مار گئی آج تم. مریم نے فون پر نوٹیفیکیشن آیا اور اس نے جھٹ جواب دیا. ماشاءاللہ بولیے، نظر لگ جائے گی. برہان نے فوراً ٹائپ کیا. ماشاءاللہ. چند لمحے کی خاموشی کے بعد برہان نے دوبارہ ہمت کی. ایسے کافی انٹرسٹنگ ہو تم. مریم نے انگلیاں روکتے ہوئے پوچھا. تم؟ برہان نے فوراً تصحیح کی. آپ. مریم بساختہ ہنستی. وہ ہنسی جو برسوں بعد بے فکری سے نکلی ہو. برہان کا اگلا میسج آیا. میرا خیال ہے کہ ہمیں دوستی کر لینی چاہیے، تمہیں بہت سی چیزوں میں ہیلپ مل سکتی ہے. مریم کی انگلیاں رکی تھی. چہرے پر ایک دل فریب سنجیدگی ابھری. میری ہیلپ کے لیے میرا بھائی موجود ہے. برہان نے ذرا توقف کے بعد تحریر کیا. ایسا کرتے ہیں کل کہیں ملتے ہیں، کچھ بات بھی ہو جائے گی اور دوستی بھی. مریم کے چہرے پر خفیف سی مسکراہٹ نمودار ہوئی. اچھی خوش فہمی ہے. برہان کا جواب جیسے سانسوں میں گھلا ہوا آیا. خوش فہمی نہیں، امید ہے. مریم کے دل میں ہلکی سی جنبش ہوئی. اکثر امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں. اور پھر برہان کا آخری بار. مگر مایوسی بھی تو حرام ہے نا. مریم نے گہرا سانس لیا، پلکیں جھپکی اور پھر آہستگی سے تحریر کیا. میں آپ کو لوکیشن سینڈ کر دوں گی، آپ وہاں آ جائیے گا. برہان کی نگاہیں اسکرین پر جمی تھی. میسج پڑھتے اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری جو دھیرے دھیرے اس کی روح تک اتر گئی. اوکے. مریم نے فون ایک طرف رکھا. ایک لمحے کے لیے چھت کی جانب تکتی رہی اور پھر کروٹ لے کر سونے کے لیے آنکھیں مول لی. اور برہان وہ اب بھی بیٹھا تھا. موبائل کی اسکرین بند ہو چکی تھی مگر اس کا دل اب تک روشن تھا. اگلے دن کی شام. ہوا میں ہلکی سی خنکی گھلی ہوئی تھی. آسمان پر بادل یوں چھائے تھے جیسے کوئی انجان پریشانی آسمان کے دل پر بھی بوجھ بن گئی ہو. شہر کے ایک معروف مگر نسبتاً پرسکون ریسٹورنٹ کے کارنر ٹیبل پر برہان پہلے سے موجود تھا. لباس میں سادگی مگر شخصیت میں ایک خاص ٹھہراؤ. جیسے ہر چیز کا علم رکھتے ہوئے بھی کچھ نہ کہنے والا شخص. مریم جب ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی تو برہان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. وہ ہمیشہ کی طرح سادہ مگر شائستہ انداز میں ملبوس تھی. سفید شلوار قمیض اور ہلکا سا دوپٹہ کندھے پر. چہرے پر سادگی تھی مگر نگاہوں میں ایک بے ساختہ اعتماد. وہ آ کر خاموشی سے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی. برہان نے میز پر رکھا ہوا چھوٹا سا گلابوں کا گلدستہ اٹھایا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا. یہ آپ کے لیے چھوٹی لڑکی. مریم نے ایک نظر بکے کو دیکھا، پھر نرمی سے اسے واپس اس کی طرف سرکاتے ہوئے کہا. میں غیر مردوں سے پھول نہیں لیتی. برہان نے ہلکی سی مسکراہٹ میں شرمندگی چھپائے. لب ایک دوسرے سے جوڑ لیے جیسے کسی معصوم ندامت کا کفل لگا لیا. چلیں آپ کی مرضی. اس نے آہستہ سے کار پھول دوبارہ میز پر رکھ دیے. بات چیت شروع ہوئی. پہلے رسمی، پھر قدرے ذاتی، ماضی کی چند دھندلی باتیں، حال کی سمت جھانکتی ہوئی گفتگو اور پھر مستقبل کی جھلک. برہان نے اسے ایک پروجیکٹ کی آفر دی. وہ دوستی نہیں تھی لیکن اب دشمنی بھی نہیں رہی تھی. اسی لمحے سے جیسے ایک در واہ ہو گیا ہو. ملاقاتوں کا، باتوں کا، انسٹاگرام پر دنوں میں بدلتی چیٹنگ کا سلسلہ. کچھ ہفتوں بعد مریم نے اسے اپنا پرسنل نمبر بھی دے دیا اور پھر اکثر ویکینڈ پر وہ کسی نہ کسی کافی شاپ یا ریسٹورنٹ میں اکٹھے پائے جانے لگے. ایک سادہ سی وابستگی جو الفاظ کی محتاج نہ تھی. مگر محبت کے راستے کبھی ہموار نہیں ہوتے. اسی شام ایک اور ریسٹورنٹ میں، ایک اور ملاقات میں وہ دونوں ہنسی مذاق میں محو تھے. برہان نے کوئی بات کہی تھی جس پر مریم کی ہنسی چھوٹ گئی تھی کہ اچانک ریسٹورنٹ کے داخلی دروازے سے ایک مانوس وجود نمودار ہوا. سمل اپنی دوست کے ساتھ آئی تھی، سفید لباس میں ملبوس، مگر چہرے پر جو رنگ تھا وہ کچھ اور ہی کہانی کہہ رہا تھا. جیسے کوئی اندر ہی اندر سلگ رہا ہو. نگاہیں برہان اور مریم پر جم گئی. اتنی قریب، اتنی خوش نظر آنے والی لڑکی اور وہ بھی برہان کے ساتھ. سمل کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی. اس نے فوراً اپنی دوست سے معذرت کی اور سیدھی ان کی طرف بڑھی. برہان تم یہاں؟ آواز میں حیرت بھی تھی، شکوہ بھی. برہان نے سر اٹھایا. چہرے پر وہی تھکن زدہ سا سکون. ہاں کیوں؟ میں یہاں
बहन हूँ, वो सपाट लहजे में बोला। मरियम ने बामुश्किल अपनी हंसी रोकी, मगर जिमल के चेहरे पर रंग उड़ चुके थे। तुम यूँ किसी लड़की के साथ? दोस्त है मेरी। बरहान ने बात काट दी, जैसे वजाहत देना ज़रूरी न समझा। मरियम ने बहुएं अचकाकर बरहान को देखा, जैसे पूछ रही हो। वाकई? जिमल ने तल्खी से पूछा। दोस्त? हाँ दोस्त। बरहान ने अल्फाज पर जोर दिया, जैसे हर हर्फ चट्टान पर ज़रब हो। जिमल को कुछ हजम ना हो रहा था, दिल जैसे पिघल रहा था और ज़बान पर कांटे उगाए थे। तो अपनी दोस्त से मेरा तारुफ नहीं करवाओगे? बरहान ने नज़र मोड़ी, जैसे अब तंग आ चुका हो। ज़रूरी नहीं समझता। खैर, ये मेरी खाला की बेटी है मरियम। मरियम ने जिमल की तरफ देखा, नरम सा मुस्कुराई। नाइस टू मीट यू। जिमल ने फीकी सी मुस्कुराहट सजाई। दिल जैसे अंदर ही अंदर किरची हो रहा था और फिर अचानक जैसे गुस्से का लावा बाहर फट पड़ा। उसने जानबूझकर मेज़ पर रखे जूस के ग्लास को हाथ मारा। ग्लास उलट गया और नारंगी रंग का मशरूब सीधा मरियम के सफ़ेद लिबास पर छलक गया। मरियम फ़ौरन खड़ी हो गई, नरमी से अपने कपड़ों को झाड़ा। कोई बात नहीं, मैं इसे वॉश करके आती हूँ। और वो वॉशरूम की तरफ चल दी। बरहान की आंखों में अब के शोले थे। वो जिमल की तरफ पलटा, मगर कुछ कहने से पहले जिमल जल्दी से बोली, मैं उसके पास जा रही हूँ। वो वॉशरूम में मरियम के पीछे गई। मरियम जैसे ही निकली, जिमल उसके सामने खड़ी थी। तुम अपने इरादों में कामयाब नहीं होगी लड़की। जिमल की आवाज़ जहर में बुझी हुई थी। मरियम की आंखों में हैरत नहीं, बस थोड़ी सी उलझन थी। कहना क्या चाहती हो? बरहान से दूर रहो। जिमल घुर्राई। और तुम कौन हो ये कहने वाली? मरियम ने सर्द लहजे में जवाब दिया। जिमल ने फखरिया कहा, बहुत जल्द बरहान और मेरी मंगनी होने वाली है, और फिर शादी। मरियम खामोश हो गई, दिल में कुछ चीज़ जैसे चटकी हो। लफ्ज़ ज़बान पर आते आते रुक गए। जिमल मुड़ी, शायद फतहमंद होकर जाने ही वाली थी, जब उसे एहसास हुआ वो तन्हा नहीं है। बरहान पीछे खड़ा था, चेहरे पर सख्ती, आंखों में गरज, जैसे वक्त का हर हिसाब पल में चुकता करने आया। मरियम उनके करीब से गुजरने लगी तो बरहान ने उसकी कलाई थाम ली। मरियम ने रुक कर उसकी आंखों में देखा। वहाँ बेशुमार बातें थी, पर ज़बान खामोश थी। उसने नरमी से हाथ छुड़ाया, कुछ कहे बगैर चल दी। बरहान ने मुठ्ठियां भींच गई। वो जिमल की तरफ मुड़ा और उसके करीब आकर सर्द लहजे में बोला, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। फिर दबी आवाज़ में जैसे घुर्राया, अपने दिमाग से ये खन्नास निकाल दो जिमल। आइंदा अगर अपनी ये सूरत लेकर मेरे सामने आए तो मैं खाला का लिहाज भी भूल जाऊंगा। जिमल के चेहरे पर जैसे किसी ने तमाचा मारा। आंखें छलकने लगी। वो बिना कुछ कहे पलटी और तेज़ कदमों से बाहर निकल गई। बरहान वापस मेज़ की तरफ आया। मरियम की खाली कुर्सी और उसके लम्स की गवाही दे रही थी। उसने फूलों का बुके, अपनी पर्स और बिल उठाया और रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। शाम के आसमान पर अंधेरा फैल रहा था और शायद दिलों में भी। शाम के साथ सुल्तान हवेली की छतों से लिपटते जा रहे थे। लाउंज में खफीफ सी रोशनी थी। एक तरफ शहरोज साहब अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठे अखबार की वर्क गर्दानी कर रहे थे, जबकि ईसा सोफे पर नीम दराज फ़ोन में मगन था। इसी लम्हे मरकजी दरवाजे से धीमी चाल में मरियम अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर सुकून था, मगर आंखों में कुछ छुपा हुआ था। अस्सलामुअलैकुम, उसने धीमे लहजे में कहा। शरोज साहब ने मुस्कुराकर नजरें उठाई। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ बैठो। ईसा ने भी सर हिलाया, मगर अभी वो बैठने का इरादा ही कर रही थी कि अचानक तेज़ कदमों की चौप के साथ बलाज लाउंज में दाखिल हुआ। उसका चेहरा संजीदा था, आवाज़ भारी और दबाव लिए हुए। मरियम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। जी भाई। बलाज ने चंद कदम आगे बढ़ते हुए सख्त लहजे में कहा, कमरे में आओ, बात करनी है तुमसे। सारा माहौल जैसे लम्हा भर को जम गया। शरोज साहब ने ताज्जुब से बेटे को देखा। ईसा ने नज़रें मरियम पर गाड़ दी। मरियम ने पल भर को नज़रें झुकाया और फिर खामोशी से बलाज के पीछे चल दी। बलाज के कमरे में दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद हो गया। वो तेज़ी से पलटा और कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला, बैठो। मरियम खामोशी से बैठी। बलाज चंद लम्हे उसे घूरता रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, कैसा चल रहा है बिजनेस? अच्छा जा रहा है भाई। मरियम ने नरमी से जवाब दिया, कोई मुश्किल तो नहीं? नहीं, सब ठीक है। बलाज खामोश हुआ, फिर ज़रा झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आज कहाँ थी तुम? मरियम ने हैरत से सर उठाया, मगर फ़ौरन खुद को संभाला। ऑफिस में। और ऑफिस के बाद? बलाज का लहजा अब मज़ीद संजीदा हो चुका था। मरियम ने नज़रें चुराई, पल के झुक गई। एक दोस्त से मिलने गई थी। बलाज के चेहरे पर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट उभरी। दोस्त? मरियम ने महज सर अस्पात में हिलाया। वो कौन है? मरियम ने एक लम्हे को खामोश रहकर आंखें उठाई, फिर ठहरे हुए लहजे में बोली, जी जानती हूँ। बलाज का चेहरा सख्त हो गया। फिर ये सब क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? मरियम ने तड़प कर सर उठाया। ऐसा कुछ नहीं है भाई, जैसा आप सोच रहे हैं। बलाज ने आगे झुककर उंगली उठाई। मरियम, मैं नहीं चाहता कि तुम उससे कोई मेल जोल भी रखो। वो हमारे दुश्मन है, जानती हो ना, और ये दुश्मनी कभी दोस्ती में नहीं बदलेगी। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। मरियम ने हिचकिचाते हुए कहा। लेकिन भाई। मरियम, वो बोलने लगा, लहजे में अब तहक्कुम वाज़े था, मैं आज पहली और आखिरी बार मना कर रहा हूँ। आइंदा तुम मुझे उसके साथ नज़र मत आना, वरना तुम्हारा घर से निकलना बंद। खुद को यहीं रोक लो।
مریم خاموش ہو گئی، چہرہ جھک گیا جیسے دل کا بوجھ لبوں تک آ کر رک گیا۔ بلاج کھڑا ہوا، اس کے قریب آ کر رک گیا۔ اپنا موبائل کھولو۔ مریم نے خاموشی سے بیگ سے فون نکالا، آن کیا۔ ابھی میرے سامنے اس کا نمبر بلاک کرو۔ بلاج کی آواز سر تھی۔ مریم کی انگلیاں ہلکی سی لرزی، مگر وہ کانٹیکٹس میں گئی، اس کا نام تلاش کیا اور چند لمحوں بعد بلاک لسٹ میں ڈال دیا۔ بلاج نے سختی سے کہا، یہ اسی لسٹ میں رہنا چاہیے، سمجھ آئی؟ مریم نے آہستہ سے سر ہلایا۔ چلو اب جاؤ اپنے کمرے میں۔ مریم اٹھی، آنکھوں میں ایک نمی سے اٹکی تھی جو پلکوں کے پیچھے قید تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی، دروازہ کھولا اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ کمرے میں اب صرف بلاج تھا، اس کا چہرہ سخت تھا مگر آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے دل نے کچھ روکا ہو مگر دماغ نے فیصلہ سنا دیا ہو۔ برہان تھکے قدموں سے گھر کے دروازے میں داخل ہوا۔ پورے دن کی بھاگ دوڑ، غصہ، حیرت اور ایک کچوکے دیتی تکلیف اس کے چہرے پر صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ جوتے اتارے، موبائل سائڈ پر رکھا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ فریش ہو کر نکلا تو چہرے پر ٹھنڈے پانی کی نمی تھی مگر دل میں لگی آگ بدستور دہک رہی تھی۔ صوفے پر آ کر بیٹھا اور گہری سانس لی۔ اچانک اس کے ذہن میں مریم کا چہرہ ابھرا، وہیں چپ، وہیں پلکیں جھکائے، خاموشی سے نکل جانا، جیسے بہت کچھ کہہ کر بھی کچھ نہ کہا۔ اس نے جھٹ موبائل اٹھایا، کال ملائی۔ The number you are trying to reach is busy۔ پھر دوبارہ کیا، The number is switched off۔ اس نے کئی بار کوشش کی مگر نتیجہ وہیں، اور پھر اچانک ایک انکہی سمجھ اس کے چہرے پر اتری۔ برہان کے لب سختی سے بھیج گئے۔ اس نے میرا نمبر بلاک کر دیا۔ غصے کی لہر دل سے نکل کر پورے وجود میں پھیل گئی۔ اس نے فوراً انسٹاگرام کھولا اور بے جھجک مریم کے اکاؤنٹ پر ایک کے بعد ایک میسج لکھنے لگا۔ مریم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ سب کیوں کیا تم نے؟ بات کرو پلیز، کم از کم ایک بار بتا تو دو، آخر بات کیا ہے؟ اسی لمحے انسٹاگرام پر کال کا بٹن دبا دیا۔ غصے اور بے چینی میں انگلیاں کپ کپانے لگی۔ دوسری طرف مریم اپنے کمرے میں بستر پر نیم دراز تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور۔ دل جیسے کسی بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ اچانک موبائل پر نوٹیفیکیشن کی بارش شروع ہو گئی۔ مریم نے حیرت سے فون اٹھایا، انسٹاگرام کھولا۔ برہان کے میسیجز ایک قطار میں تھے، پھر اچانک کال آنے لگی۔ وہ تھوڑی دیر تک ساکت بیٹھی رہی، پھر جیسے دل کی کمزوری اور جذبات کے دباؤ میں کال اٹھا لی۔ میرا نمبر کیوں بلاک کیا ہے تم نے؟ برہان کی آواز غصے اور شکوے سے بھری ہوئی تھی۔ مریم نے سر لہجے میں کہا، میری مرضی؟ ایسے کیوں بول رہی ہو مریم؟ برہان اب سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ بھی میری مرضی۔ مریم کا انداز اب بھی سخت تھا مگر آواز میں ہلکی لرزش تھی۔ سمبل جھوٹ بول رہی تھی، مجھے کچھ نہیں سننا۔ مریم اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، میں آج تمہیں یہی کہنے آئی تھی کہ آئندہ تم سے نہیں ملوں گی۔ برہان جیسے سن کر ساکت رہ گیا۔ کیوں؟ ہم تو دوست ہیں نا؟ کس نے کہا؟ مریم کی آواز میں ایک تلخی ابھری۔ تو وہ سب جھوٹ تھا؟ مریم جیسے ہر لفظ کو چبا کر بولی، آئندہ رابطہ مت کرنا۔ برہان کے اندر کچھ چٹخا، تم ٹھیک نہیں کر رہی مریم، تم میری دوستی کا مذاق بنا رہی ہو۔ ہاں یہی مقصد تھا میرا۔ مریم کی آواز اب بھی مضبوط تھی مگر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم نے دھوکہ دیا مجھے؟ ہاں دھوکہ دیا، پہلے تم سے دوستی کی اور اب تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹی اور اسے وہاں سے بھی بلاک کر دیا۔ موبائل ہاتھ سے پھسلا اور زمین پر گرا۔ مریم نے چہرہ تکیے میں چھپا لیا اور پھر جیسے اندر جمع سارے آنسوؤں نے طوفان کی شکل اختیار کر لی۔ وہ روئی شدت سے، بے تحاشا، جیسے کوئی اندر ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔ ادھر برہان موبائل کو گھورتا رہا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ مریم نے ایسا کہا اور کیا۔ پھر اچانک وہ اٹھا اور غصے میں پاس رکھی چیزیں ایک ایک کر کے نیچے پٹکنے لگا۔ گلدان، فائلز، لیمپ، سب کچھ بکھر گیا۔ آج دل کی دیوار گر چکی تھی اور اب اس کا ملبہ ارد گرد بکھرا پڑا تھا۔ اس دن کے بعد دونوں کے درمیان خاموشی حائل ہو گئی، ایک ایسی خاموشی جو چیخ چیخ کر نفرت میں بدل گئی۔ اب جو کبھی دوستی کا آغاز تھا وہ مقابلہ بن گیا، اور جو کبھی رابطہ تھا ریاستی دشمنی کی شدت میں بدل چکا تھا۔ بزنس کی دنیا میں وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے مگر اب دل میں صرف ایک جذبہ تھا، بدلہ۔ وہ ماضی کے سحر سے نکلا اور واپس کمرے میں آتے مریم کا دوپٹہ اٹھایا اور بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، میں نے دوبارہ کھو دیا تمہیں، لوٹ آؤ مریم، لوٹ آؤ، اللہ میاں میری روشنی لوٹا دے، مجھے اس اندھیرے سے نکال دے۔ روایتی مردانگی کی تمام دیواریں چکنا چور ہوئی تھی اور وہ بے تحاشا رو دیا، ہچکیوں سے، چیخ چیخ کر۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے مگر ایک آفس کی کھڑکی سے ابھی بھی روشنی جھانک رہی تھی۔ اندر بلاج کالی قمیض کی آستینیں چڑھائے اپنی کرسی پر نیم دراز تھا۔ وہ ایک بار بائیں جھولتا رہا۔ اس کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ رینگ رہی تھی، جیسے ذہن میں کوئی کھیل ترتیب پا رہا ہو۔ دفتر میں پھیلی خاموشی کو اچانک موبائل کی بیل نے توڑا۔ اس نے بغیر نمبر دیکھ کر کال اٹھائی۔ السلام علیکم، آواز میں اعتماد تھا اور لہجے میں ٹھہراؤ۔ دوسری جانب سے جواب آیا۔ بلاج کی آنکھوں میں چمک آیا، جیسے کسی رازدار نے خبر دی ہو۔ کہاں ہے وہ؟ اس کا لہجہ اب سخت ہوا۔ کچھ دیر دوسری جانب سے بات ہوتی رہی، جس پر وہ دھیمے مگر ٹھوس انداز میں بولا، تم جانتے ہو نا مجھے وہ دونوں یہاں چاہیے۔ اس کی انگلیاں میز پر وقفے سے بج رہی تھی، جیسے وقت کی دھڑکن کے ساتھ سازش کا ساز بجا رہا ہو۔
مراد نے سارا کھیل ترتیب دے دیا، اب بس آخری پتہ اور پھر انتقام شروع۔ کچھ لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا۔ پھر وہ یکدم بولا، کوشش نہیں، سمجھاؤ ان دونوں کو، مجھے وہ دونوں یہی چاہیے۔ دوسری جانب سے تائید ملی۔ بلاج نے آخری بار کہا، میں بتا دوں گا اسی دن۔ ہاں ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ کال کٹ چکی تھی، بلاج نے فون نیچے رکھا، پھر فوراً مراد کا نمبر ڈائل کیا۔ تیسری بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، کہاں تک پہنچا؟ بلاج کا سوال تیز اور براہ راست تھا۔ مراد کی آواز ابھری، میں نے پہلا پتا پھینک دیا ہے۔ انتہا کا بے وقوف ہے، اپنے ہاتھوں اپنی بربادی ہمیں تھما رہا ہے۔ بلاج کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ دلاور کو اس نے خود پراپرٹیز اس کی ہیں، ان کی تفصیلات بھیجی ہیں، اب کھیل مکمل ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ بلاج اب مزید سیدھا ہو بیٹھا۔ کیا کیا ہے تو نے؟ مراد کا کہکا گونجا، مگر آواز دبی تھی۔ دماغ کا استعمال کیا، باقی خود دیکھ لینا۔ جیسے ہی وائر لگے گا اس کے اقتدار کی کایا ایک جھٹکے میں پلٹے گی۔ بلاج کی آنکھوں میں چمک جاگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے وہ سالوں سے سوچ رہا تھا۔ تو ایسا کر، بران کے اپارٹمنٹ پہنچ جا دلاور کو لے کر، میں بھی وہیں پہنچ رہا ہوں۔ فون بند ہوا۔ بلاج نے کرسی سے اٹھتے ہوئے میز پر رکھی، گاڑی کی چابی اٹھائی۔ چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں دہکتی آگ تھی۔ دروازہ کھولتے اس کا سیاہ کوٹ کندھے پر تھا اور قدم تیزی سے پارکنگ کی جانب اٹھنے لگے۔ آج رات کھیل کا سب سے خطرناک دور شروع ہونے جا رہا تھا۔ یار میں کیا ہی اس ناول کے بارے میں بولوں اب، بس یار اس کو جلدی ختم ہو جانا چاہیے، میں صرف اتنا ہی کہوں گی۔ اور باقی ہم لوگ لاسٹ پر اس کے بارے میں باتیں کریں گے، لاسٹ میں جو بھی باتیں ہوں گی وہ ہم کہیں گے۔ آف کورس ان کا پہلا ناول ہے، ان کو مارجن دیتے ہیں، لیکن بہت ساری مسٹیکس ہیں، بہت ساری چیزوں کو نگلیکٹ کیا گیا ہے، بہت ساری چیزوں پر ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ابھی ہم بات نہیں کرنا چاہتے، ابھی ہم لاسٹ میں بات کریں گے۔ مطلب ابھی تو یار مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ زمل کو کیوں انوالو کیا گیا۔ زمل کا تو کوئی کریکٹر ہی نہیں تھا سٹارٹ میں، اب دوبارہ سے بیک سٹوری سنائی جا رہی ہے، بیک سٹوری تو کوئی تھی ہی نہیں، تو یہ کیوں کریٹ کی جا رہی ہے؟ تو مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر مریم زندہ ہے تو وہ کہاں ہے، اور زینب کہاں ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ جو میری وہ ہے، مجھے زینب چاہیے، میں زینب کو میں ڈھونڈ رہی ہوں، کہاں ہے وہ نہیں مل رہی مجھے۔ خیر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔